بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ ندیم، اور پروگرام آج کے اخبار میں ہم کچھ سرخیوں کو اور کچھ اہم خبروں کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کے اخبار کی کچھ سرخیوں کی جانب۔ سب سے پہلے جو خبر تمام اخبارات کی سرخیوں کی زینت بنی وہ ہے سیالکوٹ کا کیس۔ سیالکوٹ میں جو کیس ہوا ہے، ایک سری لنکن مینیجر ہے یا کسی نجی فیکٹری کا، ان کو تشدد کا نشانہ بنا کے اس کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ اخبارات کے اندر کس طریقے سے سرخیاں آ رہی ہیں، اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ توہین مذہب کا الزام سری لنکن مینیجر تشدد سے قتل، لاش جلا دی گئی۔ بے لگام ہجوم کی فیکٹری میں بھی توڑ پھوڑ، 2.5 گھنٹے تک ٹریفک بلاک، جائے وقوع پر جلتی لاش کے ارد گرد لوگ موبائل فون پر ویڈیو بناتے رہے، 100 سے زائد گرفتار، ایک ملزم کا اعتراف جرم۔ ناظرین، اگر ہم اس خبر کے حوالے سے بات کریں جو لاہور سیالکوٹ میں پیش آئی ہے کہ ایک سری لنکن جو ہیں وہ ایک مینیجر تھا نجی فیکٹری کے اندر، اور اس کو توہین مذہب کے حوالے سے اس کے اوپر ایک الزام لگا، اور الزام لگنے کے بعد اس کو پہلے لوگوں نے مارا، اور مارنے کے بعد اس کی لاش تک کو جلا دیا۔ تو ناظرین سیالکوٹ کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک واقعہ جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ 2010 کے اندر بھی ایک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تھا، اور یقین کیجئے کہ اگر اس واقعے کے حوالے سے بات کریں کہ اس شخص کو پہلے مشتعل لوگوں نے مارا، اور مارنے کے بعد اس قدر مارا کہ اس کو وہ جان سے چلا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس کی لاش کو بھی ان لوگوں نے نہیں بخشا اور اس کی لاش کو بھی جلا دیا۔ مگر یہ واقعہ جیسے ہی میری آنکھوں کے سامنے آیا تو مجھے وہ 2010 والا واقعہ سیالکوٹ کے اندر ہی جو پیش آیا تھا کہ 2 حافظ قرآن بھائی تھے جن کو چوری کے الزام میں اسی طریقے سے لوگوں نے ان کو گھیر کے اس قدر پتھراؤ کیا ان کے اوپر، اس قدر ان سے ڈنڈوں کے ان کے اوپر وار کیے گئے، اور جب وہ دونوں بھائی سگے بھائی جب وہ دم توڑ گئے تو دم توڑنے کے بعد ان کی لاشوں کو ریسکیو 1122 کے دفتر کے باہر الٹا لٹکا دیا گیا تھا، اور بالکل اس ٹائم موبائل فونز تھے، اس حد تک پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی موجود تھی، اور ویڈیوز بنی، ویڈیوز کے بعد وہ ان لوگوں کے چہرے عوام کے سامنے آ گئے کہ جنہوں نے ان 2 بھائیوں کے اوپر تشدد کیا۔ اور اس ٹائم 2010 میں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جو پنجاب کے اندر حکومت تھی وہ نون لیگ کی تھی، اور جناب خادم اعلیٰ شہباز شریف صاحب ان کے گھر جو ہے ان بچوں کے گھر تعزیت کے لیے گئے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جلد از جلد جو ہے وہ انصاف کی فراہمی آپ کو دلوائیں گے، آپ کو فراہمی دیں گے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ اس قدر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بوسیدہ ہے کہ 2010 کے اندر وہ 13 لوگ ان میں سے جو ہے ان کو پولیس نے اپنی حراست میں لیا، فوٹیجز موجود ہیں، اور 13 لوگوں کے لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ 5 لوگوں کو غالباً 15 میں 5 لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی، ٹھیک ہے، اور مگر پھر 2019 کے اندر جو ان کا آخری 2015 کے اندر ان میں سے 5 لوگوں کو سزائے موت سنا دی گئی۔ مگر اس سسٹم کے اندر اس طریقے سے لوگوں کو باہر نکلنے کی یا مجرموں کو باہر نکلنے کی کوئی نہ کوئی جگہ ضرور خالی رہتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ان کے لیے بھی یہ چیز تھی کہ وہ سپریم کورٹ کے اندر اپنی درخواست دائر کروا سکتے ہیں اور سزائے موت سے بچ سکتے ہیں۔ تو پھر وہ ایسا ہی ہوا کہ 2019 کے اندر جو عدالت نے فیصلہ دیا وہ یہ تھا کہ ان میں سے یعنی ابھی تک کسی شخص کو سزائے موت نہیں دی گئی، ٹھیک ہے، 10 سال گزرنے کے بعد بھی، یہ سسٹم کی بات ہو رہی ہے، 10 سال گزرنے کے بعد بھی ان میں سے کسی بندے کو سزائے موت نہیں دی گئی۔ اور اب جو 2019 کے اندر جو فیصلہ آیا اس کے اندر ان لوگوں کی سزائے موت تو رکھی ایک سائڈ پہ، اس کے بعد ان لوگوں کی سزائیں کم کر کے ان کی سزائیں ان کو پہلے سزائے موت تو رکھی ایک سائڈ پہ، اس کے بعد ان لوگوں کو پہلے عمر قید سنائی گئی، عمر قید کے بعد مزید ان کی جو ہے وہ سزا کے اندر کمی کر کے
ان میں سے 5 لوگوں کو جو ہے وہ 10-10 سال کی سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ ناظرین، بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے نظام کے اوپر، ہماری عوام کے اوپر یہ تماچے ہیں پوری دنیا کی جانب سے کہ ہمارا سسٹم اس قدر فرسودہ ہو چکا ہے کہ لوگوں کو یقین نہیں ہے۔ سیالکوٹ کے اندر ہی وہ واقعہ پیش آتا ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں کو مارا جاتا ہے، مگر مارنے کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، کسی کو سزائے موت تک نہیں ہوئی۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ اگر میں تو اس خبر کو پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا 100 لوگ 200 لوگوں میں سے کیا ایک شخص بھی وہاں پر ایسا موجود نہیں تھا کہ جسے اس نظام کے اوپر، پاکستان کے نظام کے اوپر بھروسہ ہوتا اور وہ کہتا کہ اس کو قانون کے حوالے کر دو؟ نہیں، کیونکہ یہ لوگ اس سائیکل سے گزر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر 1 منٹ کے لیے لوگوں کو اس واقعے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بالکل جیسے وہ 100 لوگ یا 150 لوگ یا 200 لوگ مشتعل افراد نے جنہوں نے ان کو قتل کر دیا، آج پورا پاکستان جو ہے وہ بالکل انہی کے رستے پہ چل رہا ہے۔ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ لوگ 200 لوگ 100 لوگ ان کے سامنے نہیں ہیں، ورنہ یہ پورا پاکستان مل کے یا پوری دنیا مل کے بالکل ان 100 لوگوں کے ساتھ 200 لوگوں کے ساتھ یہی حال کرے گا۔ وجہ اس کے پیچھے کیا ہے کہ ہم لوگ جذباتی قوم ہیں، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کو بھی پتہ ہے، یہ جو باقی عوام جو کہہ رہی ہے نا کہ اب ان 100 لوگوں کو جلا دو، ان 100 لوگوں کو مار دو، کیوں مار دو؟ کیونکہ آپ کو بھی سسٹم کے اوپر یقین نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ 100 لوگ یہ 200 لوگ یہ بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پورا رد عمل ہے، اور یہ سب سے بڑا تماچا جو ہے، یہ اس کے قاتل جو ہے یہ 100 لوگ 200 لوگ نہیں ہیں، اس کا قاتل ہمارا سسٹم ہے جس نے لوگوں کو اعتماد میں آج تک نہیں لیا کہ وہ، یعنی لوگوں کو اعتماد ہو۔ اب وہ اس کا پس منظر اگر دیکھا جائے تو پس منظر میں ہوا کیا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ فیکٹری کا مینیجر تھا اور اس نے کسی جگہ پہ دیوار کے اوپر کلمہ لکھا ہوا تھا اور اس کے بعد اور بھی کوئی کلمات تھے، تو اس نے وہ پھاڑ دیے۔ تو جس کے اندر کوئی لوگ، پھر ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ بات کی کہ تم نے کیوں پھاڑا، یا اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ سختی کی طرف بڑھنا شروع ہوئی، لوگوں نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا، پھر وہ ایک پورے پروسیجر کے مطابق آگے چیز گئی۔ اگر یہ CCTV فوٹیجز جو ہیں وہ ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے، صرف پولیس کے پاس ہیں، اگر یہ واقعہ سچ ہے تو ان لوگوں نے اسی جگہ پہ فیصلہ کیوں کیا؟ صرف فیصلہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عدالتی نظام پہ جو ہے وہ لوگوں کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ تماچا تو یہ اس کا قاتل تو جو ہے وہ آپ کا سسٹم ہے، عوام بھی ہے، یقینی طور پہ ان کو سخت سے سخت جو ہے وہ سزا دینی چاہیے، مگر اس کا سسٹم جو ہے وہ ہمارا، وہ بھی تو اس کا قاتل ہے، اس کو بھی ذمہ داری ایکسپٹ کرنی پڑے گی۔ مگر پھر بھی یہ انتہائی ایک شرمناک عمل تھا جو پاکستانی عوام کی طرف سے یا ان 100 لوگوں کی طرف سے یا 150 لوگوں کی طرف سے کیا گیا کہ سڑک کے اوپر اس کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ خود فیصلے کریں، ایک سسٹم ایسا یقینی طور پہ ہونا چاہیے۔ یہ جو مذہب، یہ جو ہمارا وطن عزیز ہے، یہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، تو یقینی طور پہ ہمارے سسٹم کو اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ عدالتی نظام کے اوپر اعتماد کریں، اور خاص طور پہ اس واقعے کے اوپر جس میں اگر کسی کو توہین مذہب کہہ دیا جاتا ہے، توہین رسالت کہہ دیا جاتا ہے، تو اس کے فیصلے جو ہیں وہ سڑکوں پہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس سے بہت سے لوگ اپنے مفادات کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو پوری دنیا میں ملک کی بدنامی ہو رہی ہے، اور جو جماعتیں ہیں، کوئی اسلام پسند سیاسی جماعتیں آپ کہہ سکتے ہیں، یا مذہبی جماعتیں جنہیں کہا جاتا ہے، تو ان کی بھی ان کے اوپر بھی بین کی بات کی جاتی ہے کہ جناب یہ انتشار پھیلا رہے ہیں، ان کی وجہ سے لوگوں کے اندر اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی بات کریں گے کہ سسٹم کو جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، لوگوں کو بھی اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے، اور بہرحال یہ بڑا ایک افسوسناک جو ہے وہ واقعہ ہے۔ تو بڑھتے ہیں جناب اگلی خبر کی جانب۔ اگلی خبر ہے جناب اسپیکر سندھ اسمبلی سراج درانی صاحب کے حوالے سے، کہ سندھ اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں سراج درانی صاحب، ان کو سپریم کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور وجہ کیا ہے جناب؟ وجہ ہے آمدن سے زائد اثاثے۔ سب سے پہلے تو یہ کہا جائے گا کہ بڑا افسوس ہے ہمیں، سب سے پہلے تو جناب بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کی جاتی ہے کہ ایک شخص کو ملزم بھی قرار دیا جاتا ہے، اور وہ اسی کو پھر اسمبلی کا اسپیکر بھی بنا دیا جاتا ہے۔ جہاں پر قانون سازی ہو رہی ہے
اس کا جو اسپیکر ہے وہ اس کے نام کے ساتھ ملزم بھی لکھا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر جناب الزام ہے کہ آمدن سے زائد اثاثے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑی کچھ عجیب سی ہماری وطن عزیز کی سیاست ہے، اس کو اب کیا سمجھیں یا کس طریقے سے گورکھ دھندا آپ کہہ سکتے ہیں۔ مگر پھر بھی یہ اخبار کی طرف بڑھتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے ملزم کی میرٹ پر ضمانت کی درخواست کو منسوخ کر دیا، ہم خصوصی رعایت کیوں دیں؟ جسٹس منصور علی شاہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم ان کو کوئی خصوصی رعایت نہیں دے سکتے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم جسٹس سید منصور علی شاہ کی ہم جو بات ہیں، اگر اس کو جو بیان ہے اس کو ہم اگر کوٹ کریں تو دوران سماعت جسٹس سید منصور علی نے ملزم کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے بغیر سپریم کورٹ اس معاملے کی سماعت نہیں کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی آگے جب ہائی کورٹ نے ضمانت منسوخ کی تو آپ کے موکل کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، اس نے گرفتاری کیوں نہیں دی؟ اب اس بات کے اوپر دیکھا جائے تو تقریباً پچھلے ایک ماہ سے کوئی آنکھ مچولی چل رہی ہے۔ نیب جو ہے وہ اسپیکر سندھ اسمبلی سراج درانی صاحب کے گھر کے اوپر چھاپے مارتی ہے، مگر آگے سے گارڈز جو ہیں وہ روک دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جناب جو علاقے کے کچھ لوگ ہیں وہ نیب کے سامنے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ اندر جا کے چھاپا نہیں مار سکتے کیونکہ جناب سراج درانی صاحب گھر کے اندر موجود نہیں اور ہم اس بات کی آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اندر جائیں۔ مگر افسوسناک بات ہے کہ جب آپ کو نیب طلب کر رہی ہے اور آپ جو ہے وہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر ہونے کے باوجود، یعنی کہ آپ ایک طرف اتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ کے کندھوں پر اور آپ پولیس سے اور نیب سے چھپتے پھر رہے ہیں، یہ میرے خیال سے ایک شرم کا مقام ہے۔ تو یہ میری ذاتی رائے ہے۔ بہرحال پھر سندھ ہائی کورٹ نے ملزم کے میرٹ پر ضمانت درخواست کو منسوخ کر دی۔ بہرحال کل یہ ہوا کہ پھر بہرحال سراج درانی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور اگر مزید ریمارکس دیکھیں اگر جیسے سید منصور صاحب کے، تو یہ نیب کو گرفتاری دیں، ان کا کیس اگلے ہفتے سنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ نے میرٹ پر ملزم کی ضمانت کی درخواست منسوخ کی ہے اور ہم آپ کو خصوصی رعایت کیوں دیں؟ یہ ایک بڑا اچھا ایک کوسچن مارک ہے کہ آپ اگر اس سسٹم کے اندر کسی چھوٹے مجرم کو بھی اگر پکڑا جاتا، اگر کسی شخص کو اس کے چوری کے اوپر پکڑا جاتا ہے تو آمدن سے زائد اثاثے جو ہے وہ چوری کی ہی مد میں آتے ہیں، تو ان کو کیوں اگر کسی شخص کو اس وجہ سے سزا ہوتی ہے تو یقینی طور پہ جو اسپیکر سندھ اسمبلی سراج درانی صاحب ہیں اگر وہ میرٹ کے اوپر آ رہے ہیں کہ ان کو نیب پکڑنا چاہ رہی ہے تو یقینی طور پہ ان کو پکڑنا چاہیے، اور بالکل بھی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ یہ بڑے اچھے ریمارکس ہیں۔ اور مزید اسی طرح جناب جسٹس عطا بندیال نے کہا کہ نیب کے سامنے سرنڈر کریں آپ، اور ہم نے پہلے بھی آپ کو رعایت دی تھی۔ اور اسی طرح جسٹس سجاد علی شاہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ کے خلاف ہے تو لہٰذا آپ جو ہے اپنے آپ کو پیش کریں۔ ایک اور جناب بڑی خبر شامل کرتے چلیں مشیر خزانہ کے حوالے سے۔ مشیر خزانہ بھی وزیر اعظم کی راہ پہ، عوام نے گھبرانا نہیں، معیشت مضبوط ہو رہی ہے۔ ایک طرف یہ بیان آ رہا ہے کہ معیشت مضبوط ہو رہی ہے اور دوسری طرف جناب دوسری طرف کرونا وائرس کو جو ہے وہ بہانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی ایک نئی قسم بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے، اومیکرون، اور اس کے باوجود عوام کو پھر سے ایک لارا دیا جا رہا ہے۔ مگر سب سے اچھی بات اس میں یہ ہے جس کو میں پازیٹیو سمجھتا ہوں کہ وہ اس بار جو لارا ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے نہیں آیا، یہ لارا آیا ہے مشیر خزانہ کی جانب سے، اور انہوں نے بھی جو ٹائم جو عوام کو دیا ہے وہ 2 سے 3 یا 6 ماہ کے اندر اندر بہتری کے دن آئیں گے۔ اور مجھے وہ ایک اور خبر جو 1-2 روز پہلے گردش کر رہی تھی، ہمارے ایکس وزیر خزانہ اسد عمر صاحب، ان کا بیان آیا تھا کہ 15 دن کے اندر اندر جو ہے وہ حالات بہتری کی طرف چلے جائیں گے معیشت کے حوالے سے۔ تو وہ یہ بات کر رہے ہیں، مشیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 سے 6 ماہ لگیں گے۔ تو یقینی طور پہ جناب یہ عوام اتنے جلدی بھولنے والے نہیں ہیں۔ بالکل ابھی آپ کی حکومت جو ہے وہ 2019 میں آئی ہے، اس ٹائم بھی آپ نے 90 دن مانگے تھے، اور دوسری پازیٹیو ایک اور بات ہے اس ٹائم آپ نے 90 دن مانگے تھے اور اب آپ 3 ماہ کہہ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ویسے ملا ملو کہ وہی آپ کے جو ہے وہ 3 ماہ ہی بنتے ہیں، مگر یہ ہے کہ یہ آپ کی باتوں کے اندر کچھ چینج آ رہا ہے، یہ ایک پازیٹیوٹی ہے۔
اور بیانات تو ماشاءاللہ یہ ہمیشہ سے بڑے اچھے بڑے پازیٹیو چلتے رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کی جانب سے، جس طرح بھی آ رہا ہے کہ جی مہنگائی امپورٹڈ ہے، عالمی سطح پر قیمتوں میں کمی کے ساتھ بہتری آئے گی، ہمارا نچلا طبقہ مشکل میں ہے، ان کو دباؤ سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش ڈے فرسٹ سے تھی، بلکہ الیکشن سے پہلے سے کوشش چل رہی ہے، اور وہ کوشش ابھی تک یہاں پر پہنچی ہے کہ عوام دن بہ دن جو ہے وہ پستی چلی جا رہی ہے، غریب ختم ہوتا جا رہا ہے، غربت تو خیر نہیں ختم ہوئی، غریب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک نیا لارہ آیا مشیر خزانہ کی جانب سے۔ اسد عمر صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، مشیر خزانہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اسد عمر صاحب پہلے کچھ اور، وزیر اعظم صاحب الیکشن کے دوران کچھ اور کہہ رہے تھے، 90 دن مانگ رہے تھے، اب اسد عمر صاحب پھر یہ 15 دن کی بات کر رہے ہیں، مشیر خزانہ جو ہے وہ 2 سے 3 سے 6 ماہ کی بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کچھ نیا بیان آیا ہے مشیر خزانہ کی جانب سے۔ اور ویکسینیشن کا عمل جناب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کافی ٹائم سے الحمدللہ جاری ہے، اور اس کے باوجود کچھ ابھی اموات ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اب ایک خبر ہے کہ کرونا حالت میں مزید 8 لوگ جاں بحق اور 391 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، اور اموات کی تعداد 28,753 ہو گئی ہے، اور تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,86,022 ہو گئی ہے۔ مگر اللہ کرے جی عالمی وبا سے جان چھوٹے عوام کی، اور یہ جو اومیکرون ایک نئی وبا آ رہی ہے اس سے بھی نجات ملے، اور یقینی طور پہ ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، جو ہماری حکومتیں یا دنیا بھر میں جو احتیاطیں برتی جا رہی ہیں، ویکسین بھی لگ رہی ہے، اسی طریقے سے بوسٹر ویکسینز بھی لگ رہی ہیں، تاکہ جو پہلے ویکسینز لگ رہی تھی اب بوسٹر ویکسینز لگ رہی ہیں، یقینی طور پہ عوام کی بہتری کے لیے۔ تو جو غیر ویکسین شدہ افراد تھے ان کو سختی سے اب ویکسین بھی لگائی جا رہی ہے۔ اور جناب ایک اور خبر شامل کرتے چلیں، جو وزیر اعظم صاحب ایک نیا پروگرام جو ہے وہ یوتھ کے لیے لانچ کر رہے ہیں، اس خبر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ خبر آ رہی ہے جناب، بڑا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع ہونے میں 3 دن باقی رہ گئے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے اندر کیا ہے۔ یقینی طور پہ ہم نے اپنے ملک کو جو ہے وہ ہم نے اپنے ملک کے نوجوانوں کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام، یقینی طور پہ یہ کوئی بڑی خبر ہی ہوگی، تو اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے اندر کس طرح کے ٹیلنٹ کی بات کی جا رہی ہے، یا کیا ٹیلنٹ ہے جس کو اوپر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یقینی طور پہ تمام تر جتنے بھی یقینی طور پہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ہمارے، وہ ویژنری ایک پرائم منسٹر ان کو کہا جاتا ہے، تو انہوں نے کوئی بڑا ہی جو ہے وہ ٹیلنٹ ہنٹ کے نام سے پروگرام شروع کر رہے ہیں، اس کا کوئی بڑا ہی ان کا ارادہ ہوگا۔ تو بل خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ پاکستانی ٹیلنٹ کی انٹرنیشنل معیار کی کوچنگ کی پیشکش، اور پاکستانی ٹیلنٹ کی انٹرنیشنل معیار کی کوچنگ کی پیشکش اسلام آباد میں بینرز آویزاں۔ اور اسی خبر کو آگے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا کوئی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ ملک کا سب سے بڑا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع ہونے میں 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی وزیر اعظم کی سپورٹس ڈرائیو کا حصہ بننے کو تیار ہیں۔ چلیں جی، یہ کوئی خبر جو ہے وہ سپورٹس کے حوالے سے ہے، یہ کوئی ٹیلنٹ ہنٹ جو پروگرام ہے غالباً جو ہے وہ سپورٹس کے حوالے سے ہے، کیونکہ میرے ذہن میں جو خیال آیا تھا اس خبر کو ایک دم سے پڑھنے کے بعد، ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام، تو میں نے سوچا شاید کوئی ٹیکنالوجی کے اندر یا مزید جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اندر یا کوئی آرٹ کے اندر، یا مزید جو ہے وہ لوگوں کو، نوجوان نسل کو اس طرف لانے کے لیے کہ وہ اپنا ٹیلنٹ دکھائیں اور ایک نئی جو ہے وہ دنیا کے اندر پروڈکٹس جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائیں۔ تو میرے ذہن میں وہ تھا، مگر پھر بھی یہ بھی بہتر ہے ہمارے ملک کے لیے، کیونکہ اب تمام عوام ہی جو ہیں وہ پاکستان اور ہندوستان کے بر صغیر کے وہ کرکٹ کے شائقین ہیں، تو کافی حد تک لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ تو اسی چیز کو پھر عمران خان صاحب نے بھی مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام جو ہے اس کو سپورٹس کے ہی دائرے میں رکھا ہے۔ تو مزید خبر کی طرف اگر بڑھیں تو دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیلنٹ نے انٹرنیشنل معیار کے مطابق کوچنگ کی پیشکش کر دی، اور وزیر اعظم نے سال 2022 کو ایئر آف دا یوتھ نامزد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایئر آف یوتھ، یہ لفظ جو ہیں، چلیں جی وزیر اعظم صاحب نے یقینی طور پر انہوں نے کچھ سوچ کے رکھا ہوگا، مگر دیکھا جائے تو 11 کھلاڑی اگر کرکٹ کے میدان کے اندر اتر رہے ہیں
تو اس کا پوری یوتھ سے، پاکستان کی پوری یوتھ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. کرکٹ ایک اپنی اس کی ایک فیلڈ ہے، اس کو کچھ لوگ پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پسند کرتے، اور آپ نے اتنا بڑا اس کو نام دے دیا ایئر آف یوتھ. مگر چلیں، پھر بھی وزیر اعظم صاحب کی اپنی سوچ ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں لانچنگ کی تیاریاں بھی تیز کر دی گئی اور شہر میں بینرز اور پوسٹرز آویزاں کر دیے گئے. ایونٹ کی لانچنگ کے لیے خصوصی ترانے کی ریکارڈنگ بھی شروع کر دی گئی ہے. بہرحال ناظرین، یہ کچھ خبریں تھیں جو آج کے اخبار کے اندر نمایاں طور پر سامنے نظر آ رہی تھی، تو اس کے اوپر کچھ ہم نے اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے، اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کل کے پروگرام آج کے اخبار میں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ ندیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.